بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حج آنے والا ہے، حج کی اہمیت معلوم کریں، حج کی فرضیت معلوم کریں، حج کن پر فرض ہے، حج کرنے سے ہمیں کیا کیا مل سکتا ہے، حج کرنے سے ہمارے کیا سارے گناہ دور ہو سکتے ہیں، کیا انسان ایک بار حج کرنے سے، کیا انسان پر زندگی میں ایک بار حج کرنا فرض ہے؟ ان سب سوالات جاننے کے لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ حج کے ذریعے حج کے تمام معلومات حاصل کر سکیں، حج کیا کرنا ضروری ہے، حج کیوں کرنا چاہیے، حج کس لیے ہم پر فرض کیا گیا، ان سب سوالات جاننے کے لیے سب سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں اور کمنٹ کر دیں۔ تو آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ شروع کے عشرے میں، پہلے عشرے میں، ذی الحج کے پہلے عشرے میں ہمیں کیا کیا دعائیں کرنی چاہیے، کیا کیا خدا سے مانگنا چاہیے، ان 10 دنوں کی کیا اہمیت ہے، ان 10 دنوں میں ہم کیا کیا کر سکتے ہیں، ہماری کس طرح سے ہماری مشکلیں حل ہو سکتی ہیں۔ حج کی فرضیت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو خطبہ دیا اور فرمایا، لوگوں تم پر حج فرض کیا گیا ہے، لہٰذا حج کرو۔ ایک آدمی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہر سال حج کریں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، حتیٰ کہ صحابی نے 3 مرتبہ یہی سوال کیا۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں ہاں کہہ دیتا ہوں تو تم پر ہر سال حج فرض ہو جاتا، اور تم یہ نہ کر سکتے کہ پھر فرمایا، جو چیز میں تم کو بتانا چھوڑ دوں اس بارے میں تم بھی مجھ سے سوال نہ کیا کرو۔ تم سے پہلے لوگ اپنے انبیاء سے زیادہ سوال کرنے اور ان سے اختلاف کرنے کی وجہ سے ہی ہلاک ہوئے، لہٰذا جب میں تمہیں کسی بات کا حکم دوں تو حسب اطاعت اس پر عمل کرو، اور جب کسی چیز سے منع کروں تو رک جاؤ، یعنی سوال و جواب مت کرو۔ حج اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے۔ جو لوگ حج کرنے کی قدرت رکھتے ہیں، جو لوگوں کے پاس حج کرنے کی استطاعت ہے، ان پر حج کرنا فرض ہے۔ حج کی فرضیت ایک حکم 9 ہجری میں آیا، اللہ تعالیٰ کا یہ حکم نازل ہوا، لوگوں پر اللہ کا یہ حکم ہے کہ جو اس گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو، وہ اس حج ادا کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 ہجری میں صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جماعت کے ساتھ اپنی وفات کے صرف 3 مہینے قبل ادا کیا۔ یہ حج حجۃ الوداع تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری حج تھا کے نام سے مشہور ہے۔ اس حج کے موقع پر عرفان کے میدان میں قرآن مجید کی ایک آیت نازل ہوئی، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی، اور میں نے پسند کیا کہ تمہارا دین اسلام ہو۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کو مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی، اور میں نے پسند کیا کہ تمہارا دین اسلام ہو۔ سبحان اللہ کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہمارا دین اسلام ہو، ہمارا دین جو ہے وہ اسلام ہو، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آج میں نے اپنا دین مکمل کر دیا۔ کس طرح مکمل کیا؟ حج ارکان، ہمارے ارکان میں سے آخری اہم رکن ہے۔ سب سے پہلا رکن آتا ہے نماز، جس کی معافی نہیں۔ روزہ سال میں ایک بار آتا ہے، ہمیں اپنے تمام روزے رکھنے چاہیے، فرض روزے ہیں ہمیں تمام رکھنے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ سب سے پہلا آتا ہے کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یعنی کہ حج ہم پر آخری ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے آج تمہارا دین مکمل کر دیا، اور میں چاہتا ہوں کہ ہر لوگ جتنے بھی مسلمان ہیں سب کا دین اسلام ہو، اور جو غیر مسلم ہیں میں وہ بھی چاہتا ہوں کہ ان کا دین بھی مسلمان ہو۔ حج اسلام کا آخری اور تکمیل رکن ہے۔ بندے کو اگر صحیح حج نصیب ہو جائے تو گویا اسے سعادت کا اعلیٰ مقام حاصل ہو گیا، اور اسے ایسی نعمت حاصل ہوگی جس سے بڑی نعمت کا تصور اس دنیا میں نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے جب حج کی فرضیت کا فرمان نازل فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو امت پر نافذ کرنے کے لیے لوگوں کو حکم دیا اور حج کریں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حج کی فرضیت بیان کر رہے تھے کہ انہیں حج کرنے کا حکم دے رہے تھے کہ ایک صحابہ اقرا بن حابس دریافت کر بیٹھے کہ کیا حج ہر سال کیا جائے؟ وہ یہ سمجھے کہ جس طرح دیگر عبادتیں یعنی نماز، روزہ، زکوٰۃ ادا کی جاتی، اسی طرح کیا یہ حج بھی مقرر کیا گیا۔ یہ صحابی ان لوگوں میں سے ہے جس نے
فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کیا۔ ان کو تعلیم و تربیت حاصل کرنے کا ابھی پورا موقع نہیں ملا تھا، اس لیے ان سے وہ اس طرح کے سوال کر رہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ جس بات سے میں خاموش ہو جاؤں۔ انہوں نے 3 بار یہی سوال کیا، کیا حج ہر بار کرنا چاہیے؟ کیا ہر سال حج کرنا چاہیے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بات سے میں جواب نہ دوں تو مطلب وہ سوال دوبارہ نہ کریں۔ اگر میں آپ کو بولتا کہ ہر سال کرنا چاہیے تو یہ مسلمانوں پر فرض ہو جاتا، اور میں یہ نہیں چاہتا کہ جس کے پاس استطاعت نہ ہو وہ بھی یہ حج بار بار کرے۔ حدیث مبارکہ میں حج ادا کرنے کے بے شمار فضائل بیان کیے گئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حج اور عمرہ کرنے والے اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں۔ وہ اس سے دعا کرے تو ان کی دعا قبول کرتا ہے، اگر اس سے بخشش طلب کرے تو انہیں بخشش دیتا ہے۔ تو یعنی کہ اس بات کا بتا دیا گیا ہے کہ جو دعا کریں وہ دعا قبول ہوگی، جو دعا مانگیں گے وہ دعا قبول ہوگی۔ حج صرف مسلمان ہی کر سکتے ہیں اگر استطاعت تھی، مگر مسلمان نے حج نہ کیا، اگر مسلمان کے پاس استطاعت ہے پھر بھی اس نے حج نہ کیا، پھر فقیر ہو گیا، تب بھی اس پر حج کا فرض باقی رہے گا۔ کہ مطلب اتنی زیادہ سختی دی گئی ہے کہ اگر حج کرنے کی استطاعت ہے اور وہ حج نہیں کرتا تو اگر وہ فقیر ہو گیا تب بھی اس پر حج واجب ہے۔ اور اگر ہمارے پاس پیسہ ہے، اگر ہمارے پاس اتنی ساری دولت ہے، ہم تب بھی حج نہیں کرتے تو یہ ہم پر ایک قرض کی طرح ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ حج ہر مسلمان پر واجب ہے۔ اور اگر کسی کے بوڑھے والدین ہیں اور وہ حج کرنا چاہتے ہیں اور اپنے والدین کی وجہ سے نہیں کر رہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی خدمت ہی، ان بزرگوں کی خدمت ہی تمہارے لیے حج ہے۔ اگر تم حج کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے اور اگر تمہارے گھر بوڑھے والدین ہیں تو تم ان کی خدمت کرو، وہی تمہارے لیے تمہارا حج ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک اور پاس حج واجب نہیں ہوتا تم پر۔ اگر تمہاری جوان اولاد تمہارے پاس ہو اور تم حج کرنے جا رہے ہو اور تمہاری وہاں موت ہو جائے تو وہ بھی حج تمہارا قبول نہیں کیا جائے، کیونکہ اپنے تمام فرض نبھانے کے بعد یہ آخری فرض آپ کو نبھانا ہے۔ یعنی کہ اگر آپ اپنی تمام جوان اولاد شادی بیاہ کر دی جاتی ہے، اپنے والدین کے فرض سے سبکدوش ہو چکے ہو، پھر تمہارا حج کرنا واجب ہے۔ اور فرمایا کہ حج صرف بالغ پر فرض ہوتا ہے، نابالغ اگر صاحب مال ہے تب بھی بالغ ہونے پر ہی حج فرض ہوگا۔ یعنی کہ اگر ہمارا کوئی چھوٹا بچہ جو بالغ نہیں ہوا وہ حج کرنے جاتا ہے تو وہ حج اس کا قبول نہیں ہے۔ اگر بلوغت سے قبل حج کر بھی لیا تو اس کا حج صحیح ہے، مگر یہ نفلی حج گنا جائے گا، لیکن بالغ ہونے کے بعد اسے فرض حج ادا کرنا ہے۔ صرف عاقل پر ہی حج کرنا واجب ہے، مجنون پر نہیں۔ صرف عاقل جو عقل و شعور رکھتا ہو اور جو بڑا ہو اس پر ہی حج کرنا واجب ہے۔ قرآن کی روشنی میں حج کے متعلق ہے کہ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے کہ یعنی لوگوں پر اللہ کا یہ حق ہے کہ جو کوئی بیت اللہ تک آنے کی قدرت رکھتا ہو وہ حج کے لیے آئے، اور جس نے کفر کی روشنی اختیار کی تو وہ جان لے کے تمام دنیا والوں سے بے نیاز ہے۔ اس آیت میں وہ حقیقتوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ حج بندوں پر خدا کا حق ہے، جو استطاعت کے باوجود حج نہیں کرتے وہ ظالم خدا کا حق مارتے ہیں۔ دوسری یہ کہ اطاعت کے باوجود حج نہ کرنا فرانہ روش ہے، یعنی کہ فقیر کے ہونے کے برابر ہے۔ حج ایک ایسی عبادت ہے جس میں تمام عبادتوں کی روح شامل ہے۔ اس میں نمازوں کی طرح دعا، روزوں کی طرح بھوک پیاس اور نفسانی خواہشات سے پرہیز اور زکوٰۃ کی طرح قربانی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حج اور عمرہ کرنے والے خدا کے مہمان ہیں، میزبان، یعنی اسے دعا کریں تو وہ ان کی دعائیں قبول فرمائے اور ان سے مغفرت چاہیں تو وہ ان کی مغفرت قبول کرے گا۔ اور کیا چاہیے؟ حج اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے۔ یہ عبادات ان تمام ایک
دفعہ فرض ہے۔ جو بیت اللہ شریف تک پہنچنے کے اسباب و وسائل رکھتے ہیں تو انہیں چاہیے کہ وہ حج ایک بار ضرور کریں۔ سبحان اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے متعلق فرمایا، عمرہ گناہوں کا کفارہ ہے اور مقبول حج کی جزا جنت ہے۔ عمرہ گناہوں کا کفارہ ہے اور مقبول حج کی جزا جنت ہے۔ حاجی کی مغفرت ہو جاتی ہے اور حاجی جس کے لیے استغفار کرے اس کے لیے بھی مغفرت ہے۔ جو شخص مسجد کی طرف جائے اور اس کا ارادہ صرف یہ ہو کہ کوئی اچھی سی بات یعنی دین کی بات سیکھی یا سکھائے، اس کو حج کرنے کے برابر ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ۔ کہتے کہ ایک بار حج یا عمرہ کرنے سے، ایک بار اللہ تعالیٰ کے گھر پہنچنے سے، اپنی تمام مغفرت استغفار کرنے سے ہمارے تمام پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ذوالحج کی پہلی 10 راتیں، آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ ذوالحج کی پہلی 10 راتیں، عشرے کی راتیں آپ کیا کریں، آپ کون سے دعا مانگیں؟ تو جانیے قرآن مجید میں فرمایا کہ ترجمہ سورۃ الفجر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی اور جنت اور طاق کی اور رات کی جب وہ چلنے لگے۔ ترجمہ، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی اور جنت کی اور طاق کی اور رات کی جب وہ چلنے والے۔ یہ 10 راتیں کون سی ہیں؟ مفسرین کا کہنا ہے کہ اس سے ذوالحج کی پہلی 10 راتیں مراد ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان 10 راتوں کی قسم کھائی ہے اور اس سے بھی ذوالحج کی پہلی 10 راتوں کی عظمت کا اندازہ ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ابتدائی 10 ایام کی عظیم الشان فرضیت بیان فرمائی ہے۔ فرمایا کہ ذوالحج کے مہینے سے کوئی مہینہ عبادت کے لیے بہتر نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ رمضان بھی اس عبادت کے لحاظ سے بہتر نہیں۔ ہاں البتہ اگر اس کے برابر ہو تو اس کا انکار بھی نہیں۔ اگر رمضان بھی اس کے برابر ہو تو اس کا کوئی انکار نہیں۔ اس سے ارشاد معلوم ہوا کہ ان دنوں کی عظمت ایسی ہے کہ جیسا کہ رمضان المبارک کے دنوں کی عظمت۔ کہتے نہیں کہ رمضان ایک خاص مہینہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذوالحج کا مہینہ، ذوالحج کی 10 راتیں تمام پچھلے مہینوں سے بہتر نہیں۔ یعنی کہ اگر ہم کہیں کہ رمضان بھی اس سے بہتر ہے تو نہیں۔ اگر رمضان اس مہینے ذوالحج کے مہینے کے برابر ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ دونوں برابر ہیں، اس لیے کہ ذوالحج کے مہینے خدا سے مانگے۔ اللہ تعالیٰ نے ذوالحج کی 10 راتوں کی قسم کھائی، 10 راتوں کی قسم کھائی ہے۔ ابتدائی عشرے اسلام میں خاص اہمیت کا حامل، حج کا اہم رکن وقف عرفہ اسی عشرے میں ادا کیا جاتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے خاص فضل و کرم کو حاصل کرنے کا دن ہے۔ حدیث میں ان ایام میں عبادت کرنے کی خصوصی فضائل و ورد ہوتے ہیں، لہٰذا ان ایام میں زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کریں، اللہ کا ذکر کریں، روزہ رکھیں اور قربانی کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی دن ایسا نہیں جس میں نیک عمل اللہ تعالیٰ کے یہاں ان 10 دنوں کے عمل سے بھی زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک عشرہ ذوالحج سے زیادہ عظمت والے دوسرے کوئی دن نہیں ہیں، لہٰذا تم ان دنوں میں تسبیح و تحلیل اور تکبیر و تحمید کثرت سے کیا کرو۔ اس ایام میں ہر شخص کو تکبیر تشریق پڑھنے کا خاص اہتمام کرنا ہے۔ تکبیر تشریق کے کلمات یہ ہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللحمد۔ ذوالحج کے مقبول دن اور راتیں، ہر رات کا قیام شب قدر کے برابر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنوں میں کسی دن میں بھی بندے کا عبادت کرنا اللہ تعالیٰ کو اتنا محبوب جتنا کہ عشرہ ذوالحج میں محبوب ہے۔ عشرے کے ہر دن کا روزہ سال بھر کے روزوں کے برابر ہے اور اس کے ہر رات کا قیام شب قدر کے قیام کے برابر ہے۔ سبحان اللہ۔